الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے آیت الکرسی کے پہلے جملہ مبارکہ اللہ لا الہ الا ہو کے حوالے سے بات جاری تھی۔ آج اسی جملہ مبارکہ کے حوالے سے ایک نئی بات، دعوت توحید میں لچک کا نہ ہونا۔ دین کی کتنی باتیں ان میں حالات کے تحت گنجائش ہے، لیکن توحید کی دعوت میں کوئی گنجائش نہیں۔ آیت الکرسی کے جملہ اولا لا الہ الا اللہ، اس میں بیان کردہ عقیدہ توحید میں کسی قسم کی رو رعایت، لچک، ڈھیلے پن اور مداہنت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دلیل ارشاد باری تعالی ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، پس آپ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کیجیے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے ہو جائیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ دو مفسرین کے اقوال، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ رقم 13 ہیں، یعنی لکھتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ تُلَايِنُهُمْ بِأَن تَدَعَ نَهْيَهُمْ عَنِ الشِّرْكِ أَوْ تُوَافِقْهُمْ فِيهِ أَحْيَانًا، وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں، یعنی آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں کہ انہیں شرک سے روکنا چھوڑ دیں، یا کبھی کبھار ان کے ساتھ اس کے بارے میں موافقت کیا کریں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ بت پرستی کی نسبت اپنا سخت رویہ ترک کر دیں اور ہمارے معبودوں کی تردید نہ کریں، ہم بھی آپ کے خدا کی تعظیم کریں گے اور آپ کے طور طریق اور مسلک و مشرب سے متعرض نہ ہوں گے، یعنی ہم بھی آپ کو نہ چھیڑیں گے۔ ممکن تھا کہ ایک مصلح اعظم کے دل میں جو خلق عظیم پر پیدا کیا گیا، نیک نیتی سے یہ خیال آ جائے کہ تھوڑی سی نرمی اختیار کرنے اور ڈھیل دینے سے کام بنتا ہے، تو برائے چندے نرم روش اختیار کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ اس پر حق کے تعالی نے متنبہ فرما دیا کہ آپ ان مکذبین کا کہنا نہ مانیے، ان کی غرض محض آپ کو ڈھیلا کرنا ہے، ایمان لانا اور صداقت کو قبول کرنا مقصود نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال اور ثبات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک اور واضح انداز میں دعوت توحید دیتے رہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی لچک، نرمی، رو رعایت اور مداہنت آپ کے قریب بھی توفیق الہی سے پھٹک نہ پائی۔ ترغیب و ترہیب کی کوئی شکل وضوح و بیان میں تبدیلی نہ لا سکی،
جیسے واضح دعوت تھی ویسی کی ویسی ساری زندگی رہی۔ سیرت طیبہ میں موجود ایسی متعدد مثالوں میں سے ایک سماعت فرمائیے۔ امام ابو یعلا نے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ان ابن اخیک یؤذینا فی نادینا، بلا شبہ آپ کے بھتیجے ہماری اجتماع گاہ میں وفی مسجدنا، اور ہماری مسجد میں ہمیں اذیت دیتے ہیں۔ فنہہو ان اذانا، سو آپ انہیں ہمیں اذیت پہنچانے سے روک دیجیے۔ انہوں یعنی ابو طالب نے کہا یا عقیل، اے عقیل، اپنے بیٹے سے کہا ائتنی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس محمد کو لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو میں گیا، حضرت عقیل بیان کرتے ہیں، سو میں گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر حاضر ہوا تو انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ان بنی عمک یزعمون انک تؤذیہم فی نادیہم وفی مسجدہم فانتہى عن ذلک۔ اے میرے بھتیجے، آپ کے خاندان لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی اجتماع گاہ میں اور ان کی مسجد میں انہیں اذیت دیتے ہیں، آپ اس سے رک جائیے۔ انہوں نے بیان کیا یعنی حضرت عقیل نے فحلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ الی السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف بلند فرمائی۔ فقال، پھر فرمایا اترون هذه الشمس، کیا تم یہ سورج دیکھتے ہو؟ انہوں نے یعنی مشرکین نے کہا ہاں دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا اقدر على ان ادلکم ذلک على ان تستشعروا لی منها شعلہ، اگر تم میرے لیے اس سورج سے ایک شعلہ روشن کر دو تو پھر بھی میں اسے یعنی دعوت توحید کو تمہارے لیے چھوڑنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ انہوں نے بیان کیا یعنی حضرت عقیل نے ابو طالب نے کہا ما کذبنا ابن اخی، میرے بھتیجے نے ہم سے جھوٹ نہیں کہا، فرجعوا، تم چلے جاؤ۔ بات کا خلاصہ، مشرکوں نے چاہا کہ آپ گول مول پالیسی اختیار کریں، کبھی ان کی بات کبھی اپنی، تو وہ بھی کمپرومائز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی روکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو ٹوک اعلان فرمایا اس بارے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ایسا ہی عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطیاں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین 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 جاری فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب